اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال کے لطف و کرم سے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کچھ مناقب اور ان کی صفات عرض ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے گزشتہ دو جو دروس تھے ان میں بی بی کی دو صفات کے متعلق گفتگو کی، ان میں سے ایک صابرہ اور دوسری جو ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ طاہرہ کے عنوان سے، یعنی بی بی کی صفت طاہرہ۔ آج آپ کی خدمت میں ایک اور صفت اور کمال حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عرض کرنا ہے، اور یہ انہی اسماء میں سے ہے جو خداوند متعال کے نزدیک سیدہ کے نام ہیں، ان میں سے ایک مبارکہ ہے۔ آج ہم اس صفت اور اس کمال کے اوپر گفتگو کریں گے کہ خود مبارکہ سیدہ کو کیوں کہا جاتا ہے۔ ایک مطلب جو میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فلسفہ بیان کیا ہے تعدد اسماء کا، اس میں انہوں نے ایک اور نقطہ جو انہوں نے ڈسکس کیا اور میں نے گزشتہ لیکچر میں اس کو بیان نہیں کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں یا کوئی عظیم جو چیز ہوتی ہے ان کے اندر کیونکہ وسعت ہوتی ہے اور عظمت ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کے متعدد نام ہوتے ہیں، متعدد اسماء ہوتے ہیں۔ جس طرح خداوند متعال کی ذات ہے، خداوند متعال کی ذات کے متعلق بعض دعاؤں کے اندر 1000 تک اللہ کے اسماء کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، 1000 تک۔ بعض دعاؤں میں 100 تک ہیں، بعض میں اور بھی اسی طریقے سے اسماء پروردگار نقل ہوئے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند متعال کی مختلف صفات جو ہیں وہ اس وجہ سے ہیں تاکہ اس کی ذات کو سمجھا جا سکے، اس کی صفات کو سمجھا جا سکے۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ خدا کی ذات کو سمجھا جا سکے، در حقیقت اس کی صفات کا علم اور ادراک ایک حد تک ہمیں ہو سکے۔ جب صفات سے ہم آشنا ہوں گے تو یہ اس کی در حقیقت ذات سے آشنائی ہے، کیونکہ خداوند متعال کی صفات اس کی عین ذات ہیں۔ خداوند متعال کا علم ہے، خداوند متعال کی قدرت ہے، خداوند متعال کی سماعت ہے، خداوند متعال کی حیات ہے، خداوند متعال بصیر ہے، اور بہت سارے اسماء ہیں، صفات ہیں پروردگار کی۔ آپ دیکھیں جب آپ علم پروردگار سے آشنا ہوتے ہیں، اللہ کے علم سے، تو ایک دروازہ معرفت کا آپ کے لیے کھل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قدرت پروردگار، اسی طریقے سے حیات پروردگار، اور علماء، متکلمین، فلاسفہ اور خود حتیٰ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کمالات اور صفات کی بعض اوقات تشریح بھی کی، اور وہ اس وجہ سے تاکہ یہ ایک باب کھل جائے معرفت کا۔ اسی طریقے سے کل پھر عرض ہوا تھا کہ قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں، روز قیامت ایک دن ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے اسماء ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بہت سارے اسماء ہیں، حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے یہ جو اسماء آپ کی خدمت میں عرض ہو رہے ہیں، یہ سب در حقیقت ایک ایک نام جو ہے یہ ان کی شخصیت سے آشنا ہونے کے لیے۔ حق کے معرفت ادا نہیں ہو سکتا، نہ ان کی شخصیت کو جو اس کا حق ہے وہ اس تک کوئی پہنچ سکتا ہے، درک نہیں کر سکتا، لیکن دروازہ بند نہیں ہوا۔ اگر ہم نے ان کی شخصیت کو اپنے لیے اسوہ بنانا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کے لیے اسوہ ہیں، تو پھر ان کی سیرت طیبہ کی معرفت ہمارے لیے ممکن ہے، اور وہ اسی کنڈیشن میں ہوگا کہ جب ہم ان کے کردار کو سمجھ سکیں، ان کی صفات کو سمجھ سکیں۔ تو بس یہ جو تعدد اسماء ہیں یہ ایک تو ان کی عظمت کے اوپر دلالت کر رہے ہیں اور تعدد صفات، اور دوسرا ان کی معرفت کے لیے ایک باب ہے، ایک در ہے، کیونکہ ان کی شخصیت میں بہت وسعت ہے، اور یہ اسماء کی کثرت بھی اس وسعت کے اوپر دلالت کر رہی ہے، اس وسعت شخصیت، اس شخصیت کی عظمت یہاں سے پتہ چل رہی ہے۔ خب بی بی کو جو مبارکہ کہا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس مبارکہ کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ یعنی کیونکہ مقدمہ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرتے، ڈائریکٹ بحث میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ سیشن جو ہوتا ہے یہ مختصر سے وقت کے لیے ہوتا ہے۔
اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک صفت جو ہے اس تھوڑے سے وقت میں جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہو سکے اس کے متعلق کچھ نہ کچھ عرض ہو سکے۔ خود مبارک کا لفظ جو ہے یہ برکہ سے ہے، مبارکہ اصل میں اس کا برکہ سے، برک البعیر، عرب جو لفظ استعمال کرتے ہیں برک البعیر، جب اونٹ جو ہے اپنے سینے کو زمین کے اوپر رکھتا ہے تو ٹک جاتا ہے اس کا سینہ زمین کے اوپر، تو اس وہ کنڈیشن کو کہتے ہیں برک البعیر، بعیر نے اپنے یعنی اونٹ نے اپنے سینے کو ٹکا دیا ہے، یہ ٹھہراؤ یہاں سے پتہ چلتا ہے، ٹھہراؤ کا۔ اسی طریقے سے جو جنگجو ہیں وہ جب کسی جگہ پہ ٹھہرتے ہیں جنگجو، تو ادھر بھی انہی میں سے یعنی مشتقات برکہ میں سے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ سب میں نے لکھے ہوئے ہیں، وہ میں ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں بھی بعض جو ہیں وہ پوائنٹس عرض کروں گا۔ مثلا بروکا کا لفظ، جہاں جنگجو پڑاؤ ڈالتے ہیں اس جگہ کو بروکا کہا جاتا ہے کیونکہ ٹھہراؤ ہوتا ہے ان کا۔ ابترکوا فی الحرب، جب کوئی جنگجو کسی جگہ پہ ٹکتا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ابترکوا فی الحرب، وہ جنگ میں ٹک گیا یعنی اب ٹھہر کے لڑ رہا ہے۔ پانی کسی جگہ پہ رکا ہوا ہو، ٹھہرا ہوا ہو، وہاں پہ بھی لفظ یہ استعمال ہوتا ہے برکت کا۔ بس در حقیقت اس کا جو معنی ہے لغوی وہ یہ کہ ٹھہراؤ۔ قرآن کریم نے اس مفہوم کو جو بیان کیا اس کے مطابق اور تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں برکت کا جو مفہوم ہے، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے چیز قلیل ہے لیکن اس کے آثار جب زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں برکت، برکت والی چیز یا برکت والا مکان یا برکت والا زمان، یعنی چیز کم ہے لیکن آثار زیادہ ہے۔ ایک شخصیت ہے لیکن آثار بہت زیادہ ہے، ایک شخصیت لیکن اس شخصیت کے کام بہت ہیں، اس نے دنیا کو بہت کچھ عطا کیا، اس کے وجود سے بہت کچھ ملا دنیا کو، ہے ایک شخصیت۔ جس طرح خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عمر 18 سال ہے، جس طرح کتابوں کے اندر لکھا گیا، ایک شخصیت اتنے مختصر سے وقت میں اتنا مقام، اتنی عظمت، اتنے آثار کہ وہ انشاءاللہ میں آخر میں نتیجتاً سارے عرض کروں گا۔ ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات لکھی اور یہ اہل سنت کے عالم نے یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ تمام حسن یعنی خوبصورتیاں، کردار، تمام جمالات و خصوصیات اگر ایک پیکر میں اکٹھی کی جائیں تو وہ کہتے ہیں وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت ہے، یعنی جہاں پہ تمام کمالات اور تمام خصوصیات آپ کو نظر آئیں گی، ایک ایسی شخصیت جو مجموعہ ہے تمام خوبیوں کا۔ قرآن کریم کے اندر مبارک کا لفظ، بارکہ کا لفظ، تبارکہ کا لفظ کثرت سے استعمال ہوا، یعنی اس برکہ کے مشتقات کثرت سے استعمال ہوئے۔ جس وقت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند متعال نے حکم دیا کہ آپ کشتی پر سوار ہو جائیں اور اپنے سفر کا آغاز کریں، کیونکہ یہ جو پیچھے رہ جائیں گے یہ سب ڈوب جائیں گے، یہ سب غرق ہو جائیں گے۔ اب طوفان تھا اور طوفان بھی ایسا تھا جس سے ساری انسانیت ڈوب رہی تھی، یعنی عذاب الہی سب عام تھا اس وقت، چند نے بچنا تھا جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ اب وہ جو کشتی تھی اس کی چند خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت اس کشتی کی یہ خود جو قرآن کریم نے بیان کیا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جس طرح آیت اللہ العظمیٰ کا جوادی عملی فرماتے ہیں کہ وہ چپو سے نہیں چلتی تھی بلکہ وہ بسم اللہ سے چلی، اللہ کے نام سے چلی اور اس نے اللہ کے نام سے ہی روکنا تھا، مجریہا چلنا، و مرساہا اس کا ٹھہراؤ جہاں رکنا ہے، یعنی اللہ کے نام سے چلے گی اور اللہ کے نام سے رکے گی۔ یہاں پہ میں یعنی جو ہے وہ ایک حاشیتاً ایک بات صرف اشارہ کر دوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی جملہ آیت اللہ العظمیٰ کا جوادی عملی کا ہے، فرماتے ہیں کہ جو خصوصیات حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی ہیں وہی خصوصیات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی جو تشبیہ ہے وہ کشتی نوح کے ساتھ دی۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی
اس کا آغاز بھی اللہ کے نام سے ہوتا ہے اور اللہ کے نام پہ ہی زندگی ختم ہوتی ہے، یعنی آغاز و انجام اللہ کے نام سے۔ اور اسی طریقے سے اس کشتی میں جو بیٹھا اس نے نجات پائی، اور جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا، اور جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملحق ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ جو ان کی کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک اور جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا آپ مانگیں، وہ کیا تھی؟ وہ بڑی امپورٹنٹ دعا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزَلِينَ، اے میرے پروردگار، کہہ دیجئے، اے نوح کہیے، رب انزلنی منزلا مبارک، اے خدا مجھے اس جگہ پہ روکنا، یعنی یہ کشتی اس جگہ پہ روکے، اس جگہ پہ ٹھہراؤ کرے کہ جو جگہ مبارک ہو، برکت والی جگہ ہو۔ وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین ٹھکانہ عطا کرنے والا ہے، تو سب سے بہترین ٹھکانہ عطا کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیونکہ ایک مشکل مرحلہ تھا، اب ایسا تو نہیں تھا کہ کشتی نے یعنی اب جب اس نے چلنا ہے تو معلوم ہے کہ کہاں پہ رکنا ہے، جس طرح آج ہے نا، مثلا ایک سواری ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے اس کا سفر ایک کشتی کا، تو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اتنے گھنٹوں کے بعد یہاں پہ جا کے رکنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بس ایک جگہ سے چلتی ہے تو پتہ ہے کہ اس نے 3 گھنٹے کے بعد فلان جگہ پہ پہنچ جانا ہے یا 5 گھنٹوں کے بعد۔ اسی طریقے سے ایک جہاز ہے، اس نے ایک علاقے سے اڑنا ہے دوسرے علاقے پہ اترنا ہے تو پتہ ہے کہ کتنی دیر میں اس نے پہنچنا ہے۔ اب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کشتی تھی ہر طرف پانی پانی تھا، کہاں جائے گی کہاں پہنچائے گی کوئی علم نہیں تھا۔ اس وجہ سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ رب انزلنی منزلا مبارکا، اے خدایا اس کا ٹھہراؤ اس جگہ پہ کرنا جو برکت والی جگہ ہو۔ برکت والی جگہ سے بعض علماء نے جو اس کے اوپر مختصر سی تفسیر کی اور اس کی طرف اشارہ کیا وہ یہی کہ یعنی ایسی جگہ ہو جہاں پہ پھر جو ہے وہ رہائش کی جگہ بھی ہمیں مل جائے، کھانے پینے کی چیزیں بھی مل جائیں، سہولیات بھی وسائل بھی فراہم ہو جائیں۔ کہیں ایسی جگہ نہ ہو، دیکھیں نا برکت والی جگہ کا ایک معنی واضح یہی ہے، اگر کشتی ایک ایسی جگہ پہ رک جائے جہاں پہ پانی ہی نہ ملے، جہاں پہ جو ہے وہ وسائل زندگی ہی نہ ملیں، جہاں پہ ہوا ایسی ہو کہ انسان رہ ہی نہ سکتا ہو، مشکل ہو جائے، یا وسائل نہ ہو انسان کے پاس، ہوا بہت ٹھنڈی ہو، اے خدا ایسی جگہ پہ روکنا کہ جو ہمارے لیے برکت ہو، فائدے والی جگہ ہو، ہمارے لیے راحت کا باعث ہو، ٹینشن کا باعث نہ ہو۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزَلِينَ، اور تو بہترین منزلیں عطا کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے بیان ہوا ہے کہ اس دعا کو آپ جب بھی آپ نے کوئی گھر لیا ہے اپنا نیا، یا آپ نے گاڑی لی ہے، یا آپ کسی جگہ نئی جگہ پہ پہنچے ہیں، کسی نئے شہر میں گئے ہیں، یا کسی جگہ پہ آپ ویسے سفر پہ گئے ہیں، تو اس دعا کو ہمیشہ پروردگار سے طلب کریں، قل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے خدایا مجھے میری منزل کو مبارک قرار دینا کیونکہ تو بہترین منزل عطا کرنے والا ہے۔ اے خدایا میرے لیے میں جس جگہ پہ جاؤں کو مشکل نہ ہو، اگر میں نے گھر چینج کیا ہے تو وہ میرے لیے برکت والا ہو، اگر میں نے گاڑی لی ہے تو وہ میرے لیے برکت والی ہو، اگر میں کسی شہر میں کچھ ٹائم کے لیے گیا ہوں تو وہ میرا سفر برکت والا ہو۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مجھے خود یاد ہے میں ایک دفعہ ایک سفر سے آ رہا تھا ایک شہر سے، تو ایک شخص میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سفر میں، تو اس نے مجھے کہا کہ میں جب اس شہر میں آیا سفر کر کے تو بہت دور سے میں آیا تھا، کہا میں اترتا گیا تو جس رکشے پہ میں بیٹھا ہوا تھا، کہا یعنی گاڑی سے میں بس سے اترا تو میں رکشے پہ سوار ہو گیا، جب رکشے سے میں اترا تو موٹر سائیکل پہ 2 لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ مجھ سے موبائل لے لیا، اچھا خاصا قیمتی موبائل تھا ان کا، تو وہ بہت پریشان تھے، کہا کہ یہ میرا سفر بہت ٹینشن میں گزرا ہے۔ اپنی طرف سے میں بزنس کے لیے گیا تھا کہ ایک نیا بزنس شروع کروں گا وہاں پہ مشاورت کے لیے، لیکن یہ تو الٹا میرے لیے مصیبت بن گئی، ٹینشن بن گئی۔ تو آپ دیکھیں بعض اوقات سفر بے برکت ہو جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ گھر بے برکت ہو جاتا ہے، وہ انشاءاللہ اگر مجھے وقت ملا تو میں عرض کروں گا کہ کون سا گھر بے برکت ہے۔ خوب اس کے بعد میں خلاصتاً ڈاکٹر رفیعی نے جو اس موضوع کے اوپر گفتگو کیا، انہوں نے جو 4 چیزیں فرمائی برکت کے متعلق، 4 چیزوں کے متعلق برکت کی تعبیر آئی ہے، 4 چیزوں کے متعلق وہ خلاصتاً انہوں نے جو بیان کیا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا یہ کہ بعض مکان برکت والے ہوتے ہیں، دوسرا بعض زمان برکت والے ہوتے ہیں، تیسرا بعض اشیاء برکت والی ہوتی ہیں،
چوتھا، بعض شخصیات برکت والی ہوتی ہیں. اور انہوں نے ایک پانچویں چیز بھی بیان کی، اور وہ البتہ کثرت سے یہ تعبیر استعمال نہیں ہوئی لیکن یہ بھی ہے. پانچواں، بعض مشاغل، بعض کام جو ہوتے ہیں وہ برکت والے ہوتے ہیں. کئی وجہ سے ہو سکتے ہیں، کوئی دعا دے دے آپ کو اس کام کے لیے، یا خود کام برکت والا ہے. خود مکان برکت والے ہوتے ہیں، جیسے خود مسجد الحرام ہے. آپ دیکھیں مسجد الحرام ایک جگہ ہے، ایک مسجد ہے، دوسری جگہ پہ مساجد ہیں، لیکن اس مسجد میں نماز پڑھنا 2 رکعت جو ہے وہ 1,00,000 رکعت کے برابر اس کا اجر ہے. 2 رکعت ہے لیکن 1,00,000 رکعت کے برابر اس کا اجر ہے. وہاں پہ بیٹھنے کا اجر ہے، وہاں پہ جو ہے وہ قرآن کریم پڑھنے کا زیادہ اجر ہے، وہاں پہ آپ جو ہے وہ دعائیں پڑھیں اس کا بہت اجر ہے. یعنی ایک چھوٹا سا عمل، قلیل عمل ہے لیکن اس میں کثرت آ جاتی ہے. برکت اسی کو کہتے ہیں نا کہ قلیل عمل لیکن اثر بہت زیادہ ہے، کثرت ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. یہ سورہ آل عمران کی 96 نمبر آیت ہے کہ وہ پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ جگہ برکت والی ہے، مبارکہ. آپ دیکھیں خانہ کعبہ کو برکت والی جگہ کہا گیا، مسجد الحرام برکت والی جگہ ہے. اسی طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم اور خود مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم برکت والی جگہ ہے. امام حسین علیہ السلام کا جو قبر مبارک ہے، قبے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے. ایک جگہ ہے خاص، سید الشہداء علیہ السلام کی جو قبر ہے اس کا جو قبہ ہے اس کے نیچے آپ اگر دعا کریں تو خداوند متعال قبول فرماتا ہے. خود حرم کے اندر آثار ہیں، برکت ہے. کیونکہ شخصیت برکت والی ہیں. آپ دیکھیں کہ مکان جو ہے وہ برکت والے، اس کے آثار زیادہ ہو جائیں گے. اچھا، دوسرا جو ہے وہ زمان برکت والا. زمان برکت والا جیسے ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکہ، کتاب انزلناہ الیک مبارک. خود قرآن مبارک ہے، البتہ یہ آئے گا وہ جو بعض چیزیں مبارک ہوتی ہیں، لیکن فی لیلۃ مبارکہ، قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا مبارک رات میں. وہ مبارک رات کیسے مبارک ہے؟ آپ دیکھیں اس ایک رات میں آپ نے کچھ دیر عبادت کرنی ہوتی ہے اور اس کے آثار کتنے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آپ دیکھیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر بھی نہیں کہا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 80 سال اور کچھ بنتے ہیں. وہ تھوڑا سا ٹائم جو آپ نے رات کو بندگی کرنی ہے اس کا اتنا اثر ہے. اس کو کہتے ہیں لیلہ، وہ رات جو مبارکہ ہے. فی لیلۃ مبارکہ جو خیر من الف شہر ہے. تو بس بعض اوقات زمان مبارک ہوتا ہے. اب زمانے میں مثلا خود عرفہ کا دن ہے، مبارک ہے. اسی طریقے سے اعیاد ہیں، عید الفطر ہے. اسی طریقے سے خود رمضان المبارک پورے کا پورا جو ہے وہ برکت والا ہے. اس میں جو آپ ایک عمل کرتے ہیں اس میں حتیٰ کہا گیا سونا بھی، روزے دار کا سونا بھی اجر رکھتا ہے، اثر رکھتا ہے. بعض اوقات اشیاء مبارک ہوتی ہیں، چیزیں مبارک ہوتی ہیں. جیسے قرآن کریم کے اندر یہ ایک مثال ہے. خود قرآن کریم خود مبارک ہے. جو پہلے میں نے آیت پڑھی تھی، کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے آپ کی طرف وہ کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے. یعنی ایک کتاب جو بہت وسعت والی نہیں، بہت بڑی کتاب نہیں ہے. ایک جلد ہے، 1000 جلد میں نہیں. آپ دیکھیں بعض کتابیں 1000 جلد میں ہیں، بعض 100 جلد میں ہیں. ایک جلد ہے اس کی، لیکن اس کے آثار کتنے ہیں، اس کی برکت کتنی ہے. کتنے نفوس اس قرآن کریم کے ذریعے سے تربیت ہوئے ہیں، کتنی شخصیات کو اس قرآن کریم نے بدلا ہے. کتنی شخصیات جو ہیں وہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے تربیت پا گئے، علم جنہوں نے حاصل کیا. بہت واقعات ہیں ایسے، باقاعدہ کتابیں اس موضوع کے اوپر لکھی گئی کہ قرآن کریم کی بعض لوگ ایک آیت سن کے ہدایت پا گئے، بعض گمراہ درست راہ پہ آ گئے، بعض غیر مسلم ہو گئے. اور آپ دیکھیں خود دین کی تعلیمات کی بنیاد بھی قرآن کریم ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب گرامی کو بھیجتے تھے دین کی تعلیم کے لیے، تو وہ قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے.
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظمت یہی ہے کہ وہ سب سے بڑے استاد ہیں قرآن کریم کے، معلمین قرآن ہیں. جس طریقے سے خود سیدہ سلام اللہ علیہ معلمہ تھی قرآن کریم کی، حضرت زینب سلام اللہ علیہ معلمہ تھی قرآن کریم تھی. بعض شخصیات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں ایسی گزری ہیں جن کے بارے میں بہت شہرت ہے کہ وہ کثرت سے قرآن کریم پڑھتی تھی، یعنی غیر معصوم شخصیات خود جو ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بعض اولادیں تھیں جو غیر معصوم تھی، وہ بہت زیادہ کثرت سے قرآن پڑھتے تھے. اور خود معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پورے سفر میں مدینہ سے لے کے طوس تک مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے. کیونکہ قرآن کریم برکت والی کتاب ہے، برکت والی چیز آپ کے اندر برکت لے کے آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گرامی نے ان کو جس صندوقچے میں ڈالا تھا تاکہ یہ بچ جائیں، وہ صندوقچہ جب حضرت آسیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اندر سے نکال لیا. حضرت موسیٰ کو جب اس کے اندر سے نکالا تو پھر اس صندوقچے کو سنبھال کے رکھ دیا، فرمایا کہ یہ ہمارے لیے برکت والا ہے. پھر وہ صندوقچہ رہا یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بزرگ ہو گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کا مقابلہ کیا، فرعون کو خداوند متعال نے غرق کر دیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صندوقچے کو اپنے پاس رکھا، حتیٰ یہاں تک کہ الواح جو تورات کی الواح تھی ان کو بھی ان صفحات کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس صندوقچے میں رکھتے تھے. یہ صندوقچہ پھر بنی اسرائیل کے پاس آ گیا. بنی اسرائیل اس کو بہت برکت والا سمجھتے تھے، تبرکات تھے اس کے اندر. قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے نالین مبارک، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور کچھ چیزیں جو تھی وہ اسی صندوقچے کے اندر تھی. اور یہ بہت برکت والا تھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل پھر کسی جنگ پہ جب جاتے تھے، کوئی مشکل ان کو پڑتی تھی تو اس صندوقچے کو آگے رکھتے تھے جنگوں میں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہمیں پاور ملتی ہے، طاقت ملتی ہے. قرآن کریم نے بھی اس موضوع کو ذکر کیا ہے. جس وقت خداوند متعال نے اس نبی سے جس کے پاس قوم آئی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں رہبر چاہیے، حضرت طالوت اور جالوت والا جو پورا واقعہ ہے، تو اس نبی نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کا انتخاب کیا ہے. تو اب قوم نے جب اس طالوت کا سنا، ان کے نزدیک وہ ایک دیہاتی تھا اور اس کے پاس مال بھی نہیں تھا، وہ تو بھیڑیں چراتا تھا، تو انہوں نے اعتراض شروع کیے. تو وہاں پہ اس نبی نے یہ بتایا کہ مجھے خداوند متعال نے جو دلیل بتائی ہے کہ یہ ہی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اس قوم نے کہنا شروع کر دیا تھا اپنے نبی سے کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اللہ نے کیا دلیل کوئی دی ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. تو وہ دلیل یہ تھی، وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے اپنی قوم سے کہا، ان آیت ملک ہی، طالوت کا ملک بننے کی دلیل یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینتہ من ربکم، نشانی یہ ہے اس کی حاکمیت کی، اس کے ملک بننے کی، کہ یہ تمہارے لیے تابوت کو لے آئے گا. کیونکہ وہ تابوت بنی اسرائیل سے گم ہو گیا تھا، اس کی بھی تاریخ موجود ہے کہ پھر وہ کیوں گم ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی تھی، گرفت کی تھی، اور تابوت، وہ صندوقچے کو تابوت کہا جاتا تھا. قرآن کریم میں تابوت جو آیا وہ صندوقچے کے لیے ذکر ہوا ہے، علماء نے جس طرح تفسیر میں بیان کیا. تو وہ جو تھا صندوقچہ جو تھا وہ گم ہو گیا تھا. تو خداوند متعال نے فرمایا کہ طالوت میرا بنایا ہوا لیڈر ہے، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے لیے اس تابوت کو لے آئے گا، اس صندوقچے کو لے آئے گا. اور ایسا ہی ہوا. تو وہاں پہ پھر بنی اسرائیل میں ایک بڑی تعداد مطمئن ہو گئی کہ یہ واقعاً اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اس میں پھر نشانی، اس میں کچھ چیزیں بھی تھی، تبرکات بھی تھے. اور یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس سے تبرکات کا فلسفہ، اسی طریقے سے عظیم شخصیات کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہوتی ہیں، جس طریقے سے کرتا ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، جس طریقے سے حضرت سلیمان کی انگوٹھی جو ہے، یہ ساری چیزیں روایات کے اندر ان کا تذکرہ ہوا ہے. حتیٰ امام صادق علیہ السلام رسول اللہ کی عصا کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے. تو کسی نے کہا، کسی شخصیت نے کہا کہ آپ تو ابھی جوان ہیں، تو آپ نے یہ عصا کیوں پکڑی ہوئی ہے، یہ تو بوڑھے جو ہیں وہ اٹھاتے ہیں. تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میں نے اس وجہ سے نہیں، کوئی سہارے کے لیے نہیں اٹھائی ہوئی، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام روز عاشور بعض اوقات فرماتے تھے کہ حاذہ امامتو امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو میں نے امامہ پہنا ہوا ہے یہ امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت
علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت ساری چیزیں جو رسول اللہ جو چھوڑ کے گئے تھے ان کو مواریث کہا جاتا ہے. مواریث میں بعض جو چیزیں تھیں عصا, انگوٹھی, اسی طریقے سے بعض روایات میں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام زمانہ علیہ السلام پہن کے آئیں گے, وہ کرتا جو احد میں جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تبرکات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں ہوتی ہیں جو نسل در نسل نبیوں تک پہنچتی رہتی ہیں. اسی طریقے سے اشیاء کے متعلق بیان کے شخصیات میں اب خلاصہ کروں. چوتھی چیز جو روایات کے اندر ذکر ہوئی ہے کہ جس کے ساتھ برکت کا موضوع جڑتا ہے وہ خود شخصیات کا عنوان ہے. بس پہلا عنوان مکان پر برکت ہوتے ہیں, دوسرا زمان پر برکت ہوتے ہیں, تیسرا چیزیں پر برکت ہوتی ہیں, اور چوتھا جو ہے خود شخصیات پر برکت ہوتی ہیں. شخصیات میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ پر برکت شخصیت تھی. خود حضرت عیسیٰ کی والدہ گرامی جب ان کو اٹھا کے لے کے آ رہی تھی اور مختلف لوگ جو ہیں وہ عجیب و غریب باتیں تہمتیں لگا رہے تھے حضرت مریم صلوات اللہ علیہ پر, تو اس وقت یہ بچہ بولا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی وجعلنی مبارکہ, کہ خداوند متعال نے مجھے مبارک قرار دیا ہے اور برکت قرار دیا ہے. اور بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم کے اندر جن کے اندر برکت کی تعبیر استعمال ہوئی ہے, لیکن یہ جو خلاصہ تن آپ کی خدمت میں عرض کیا, پس بعض شخصیات جو قرآن کریم نے بیان کیا کہ پر برکت ہیں, ان کے آثار بہت زیادہ ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے متعلق کہ ان کی شخصیت کس کس عنوان سے پر برکت ہے. بس برکت کا عنوان ذہن میں رکھیں کہ چیز خود شے بعض اوقات کم نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے آثار وسیع ہیں. جس طرح مکہ کی سرزمین ہے, جس طریقے سے خود قرآن کریم کتاب ہے, جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوقچہ تھا, یہ چیزیں خود مکہ کی کتنی زمین ہوگی, جتنی بھی آپ اگر اس کو وسیع کہیں, خود خانہ کا جو مسجد الحرام ہے اس سے بڑے بڑے علاقے ہیں, اس سے بڑی بڑی جو ہے وہ جگہیں ہیں, لیکن آپ دیکھیں خداوند متعال نے اس زمین کو چنا. کتنے دن اور راتیں گزر رہی ہیں لیکن خداوند متعال نے لیلۃ القدر کو چنا. کتنے دن ہیں خداوند متعال نے روز عرفہ کو چنا. اسی طریقے سے کتنی شخصیات ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض کو چنا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا. اسی طریقے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے پر برکت ہیں. خود آپ دیکھیں کہ ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کے اتنے آثار ہیں, تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عظیم شخصیت. خود بی بی کے پہلی چیز جو ان کے ساتھ موضوع برکت والا, یہ آپ دیکھیں کہ 11 فرزند امام ہیں, برکت ہے. اور ان میں سے خود ایک حضرت حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے وقت کے امام, کتنے برکت ہیں, پوری دنیا میں عدل کا نظام آ کے قائم کریں گے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاطمہ آپ کیوں پریشان نظر آ رہی ہیں, آج آپ کو میں کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں. ان میں سے ایک جو بیان کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کہ اے فاطمہ آپ کی نسل میں سے مہدی ہیں. کہتے ہیں جب یہ چیزیں سنی تو بی بی خوش ہو گئی. یہ عام منصب نہیں ہے, یہ عام مرتبہ نہیں ہے کہ نسل میں امام زمانہ علیہ السلام جیسی شخصیت موجود ہو. 11 امام بی بی دو عالم کی نسل ہیں. اور پھر آگے آپ دیکھیں ان میں سے پھر سادات, یہ خود دوسرا ایک ذریت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. اتنی پربرکت کتنے علماء آئے سادات میں, کتنے پاکیزہ لوگ, کتنے عبادت گزار شخصیات, بہت پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں اس وقت سادات پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر. حتیٰ آپ دیکھیں بعض ظالموں نے سادات کو بہت قتل کیا, جس طرح منصور دوانکی نے بہت سادات قتل کروائے, حسنی سادات. اسی طریقے سے اور بہت ساری جو ہے وہ ظالمین نے سادات کو قتل کروایا. لیکن سادات روز بروز بڑھتے ہی گئے اور پوری دنیا میں زمین پر پھیل گئے. حتیٰ ابھی آپ کو سادات بہت سارے ایسے ملیں گے جو اہل سنت ہیں. یہاں تک بعض علماء نے تحقیق کی ہے کہ بعض اصل میں سادات ہیں لیکن ان کو خود پتہ نہیں ہے, وہ دوسرے مذاہب میں مطلب زندگی بسر کر رہے ہیں, دوسرے ادیان میں. خود میں نے آیت اللہ فاطمی نے رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جملہ سنا تھا. انہوں نے فرمایا کہ لبنان میں بعض تحقیقات سے پتہ چلا کہ کچھ کرسچنز ہیں لیکن اصل میں وہ سادات ہیں. تقیتاً بعض کے اوپر اتنا خوف ہوتا تھا وہ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے تھے, جس سے پھر آگے نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہمارا دین کون سا ہے, ہمارا مذہب کون سا ہے. یہ مشکلات رہی.
اس کے بعد بس ایک چیز برکت 11 امام، دوسرا ذریت، پاکیزہ ذریت، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد آپ دیکھیں علماء صالحین، آج بھی آپ دیکھیں رہبر معظم جیسی شخصیت، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی جیسی شخصیت، خود شہید عارف الحسینی جیسی شخصیت، خود سید حسن نصر اللہ، اور آپ دیکھیں علماء جو ہمارے یہاں ہزاروں میں علماء سادات موجود ہیں، کتنے پربرکت ہیں، پھر کتنوں نے بہت کچھ لکھا، قلم اٹھایا. یہ سب سیدہ سلام اللہ علیہ کے وجود پربرکت کا نتیجہ ہے. اس کے بعد خود آپ دیکھیں خود مال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کتنا پربرکت تھا. 3 روٹیاں سیدہ نے دی راہ خدا میں، 18 آیات سورہ حل عطا کی آئی بی بی دو عالم کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے، ان کے مقام اور عظمت کو بیان کرنے کے لیے. خود مجالس سیدہ، خود بی بی کا خطبہ، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی اگر توفیق ملی تو ایک الگ لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. مجالس سیدہ سلام اللہ علیہ، ان مجالس کی وجہ سے جو بی بی کے نام سے ہوتی ہیں، ایام فاطمیہ کی مناسبت سے ہوتی ہیں، کتنے آثار ہیں اس کے، کتنے لوگوں کو خصوصاً خواتین تک ایک پیغام پہنچتا ہے. آپ دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے، خواتین ہماری توجہ کریں اس نقطے کی طرف کہ دیکھیں ایک شخصیت جب اپنی تربیت کر لے تو وہ کتنی مؤثر ہو سکتی ہے. ایک شخصیت جس کو اللہ چن لے وہ کتنی مؤثر واقع ہوتی ہے. تو اگر ہم بی بی کے اسوہ پہ چلیں گے اور خواتین چلیں گی تو ان کی زندگی میں بھی برکت آئے گی. اس کو میں عرض کر کے پھر آخر میں چند نکات بیان کر کے پھر موضوع کو سمیٹ دوں گا. آپ دیکھیں یہاں تک کہ ایک عالم بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخصیت ہیں ابھی بھی ظاہراً موجود ہیں، ادریس مراکش کے عالم ہیں، مراکشی، جس طرح تیجانی سماوی ہیں، تیونسی ہیں. اسی طریقے سے یہ ادریس اہل سنت کے عالم دین ہیں. اب میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے یا زندہ ہیں. ان کی کتاب ہے بنور فاطمہ اہتدیت، تو میں نے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے نور کے ذریعے سے ہدایت پائی. واقعہ وہ اس طریقے سے ان سے نقل ہوا. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو ایسے ہی ریڈیو سن رہا تھا تو اس میں مختلف چینلز لگا رہا تھا. تو میں نے کیا، ایک دم مجھے آواز آئی عراق کی طرف، عراق پہ کوئی پروگرام آ رہا تھا تو وہ میں نے سننا شروع کیا. کہا اس میں کیا ہوا کہ کچھ جملے بڑے پرکشش تھے، وہ میں سنتا رہا. آخر میں وہ جو بیان کر رہا تھا اس نے کہا کہ یہ خطبہ فدقیہ کے کچھ جملے تھے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بیان فرمائے. کہ یہاں سے میں نے سوچا کہ خطبہ فدقیہ، خطبہ فدق، میں مسلمان ہوں، مجھے آج تک اس کا پتہ ہی نہیں تھا. کہ میں نے تحقیق کرنا شروع کی، بالآخر میں نے اس خطبے کو پیدا کیا. میں نے پورا اس خطبے کو جب پڑھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو بھی اس خطبے کا انصاف کے ساتھ مطالعہ کرے گا تو وہ جو سمجھ جائے گا یہ کہ حق علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھا. اس کے بعد میں شیعہ ہو گیا. خود ڈاکٹر رفیع فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رہبر معظم کی خدمت میں جب مجالس ہوتی ہیں ایام فاطمیہ کی، کا میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا تو میں نے اسی شخصیت ادریس کا نام لیا. ادریس مغربی کہا جاتا ہے، مراکش کے ہیں. تو ان کا نام لیا تو کچھ دن کے بعد مجھے فون آ گیا ان کی طرف سے، اور جس شخص نے فون کیا اس نے کہا میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ادریس، علامہ ادریس. وہ فرما رہے ہیں کہ بہت شکریہ، آپ نے میرا تذکرہ کیا اور میری کتاب کا بھی وہاں پہ نام لیا. تو آپ دیکھیں بہت سارے آپ کو بہت ساری ایسی شخصیات ملیں گی کہ جو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی وجہ سے جنہوں نے راہ مستقیم پا لیا. حتیٰ میں نے بعض اہل علم سے سنا، اہل تحقیق سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ناسبیوں کے لیے سب سے زیادہ جو ناسبیوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت سے ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بی بی کی وہ شخصیت ہے کہ جس کے ذریعے سے بہت سارے حقائق واضح ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ناسبی جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کشی کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. اصل میں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ سیدہ سے دور ہوں، کیونکہ اگر سیدہ کی نہضت سمجھ میں آ گئی، قیام سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سمجھ میں آ گیا تو پھر تو سب باتیں واضح ہو جائیں گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا. اس وجہ سے بی بی کی شخصیت، وہ ایک خود اہل تحقیق ہیں جو پہلے شیعہ نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے خود یہ دیکھا، ہم جہاں پہ جن اداروں میں تھے وہاں پہ بی بی کی شخصیت کے اوپر بہت زیادہ حساسیت دکھائی جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ جب بی بی کا موضوع سامنے آتا تھا، فدق کا موضوع آتا تھا، یہ سارے موضوعات ڈسکس ہوتے تھے، اور پھر بی بی کا خطبہ جب
سامنے آتا تھا تو اس کے بعد پھر بہت سارے حقائق واضح ہو جاتے تھے، اور جب حقائق واضح ہو جاتے تھے تو پھر آپ دو ہی راستے یعنی سامنے آتے ہیں. ایک یہ کہ بی بی کی شخصیت کی نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ ان کو رد کرنا شروع کر دیا جائے اور مختلف باتیں کی جائیں، یا یہ کہ پھر حق کو قبول کر لیا جائے. تو پس مجالس سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خود بہت بڑی برکت کا ذریعہ ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان مجالس کو برپا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان میں شرکت کریں، اور آگے سے جو بیان کرنے والے ہیں وہ بھی سیدہ کا پیغام اگر سنائیں کہ کس لیے سیدہ سلام اللہ علیہ نے قیام فرمایا، تو پھر معاشرے میں حتماً تبدیلی نظر آئے گی. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سیدہ اتنی برکت والا وجود ہیں، مبارکہ ہیں، اگر ہم ان سے تمسک کریں گے، ہم ان کی پیروی کریں گے تو کیا ہم برکت والے نہیں ہوں گے؟ بہت سارے لوگ دیکھیں ان کی زندگی بے برکت، ان کے اوقات بے برکت، ان کے گھر بے برکت، ان کے کھانے بے برکت، ان کے دسترخوان بے برکت، ان کی اولادیں بے برکت، ان کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہیں وہ سب بے برکت. کیوں؟ کیونکہ وہ خود بے برکت.